حدیث کی کتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ایک طالب العلم 1 سال کی حدیث کی کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں انہیں اٹھا نہیں سکتا. اٹھانا چاہے اٹھا نہیں سکتا. یہ تو 7-8 کتابیں ہوتی ہیں، ورنہ احادیث کی تعداد جو دنیا میں موجود ہے قریباً 6 لاکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو آج امت کے پاس کتابوں میں موجود ہیں. یہ 6 لاکھ احادیث ایک ایک لفظ محفوظ کرنے والے، آقا کی ایک ایک ادا کو نقل کرنے والے، آپ کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ زور سے بولیے. صحابہ ہیں. صحابہ وہ جماعت ہے جو پورا دین نبی سے سیکھ کر خود اس پر عمل کر کے نبوت سے دین کو لیتی ہے، امت کو دین دیتی ہے. نبی سے دین لے کر امت کو دین دینے والے واسطے رابطے کا نام بولیے صحابہ ہے. یہاں سے دین لیتے ہیں اور ادھر امت کو دین دیتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں صحابہ وہ پل ہے، صحابہ وہ پل ہے جو امت کو نبوت سے ملاتا ہے. جس طرح ایک پل 2 ملکوں کے لوگوں کو ملاتا ہے، 2 شہر کے لوگوں کو ملاتا ہے. دریا میں جتنا بھی سیلاب ہو، طغیانی ہو، پانی کا جوش و خروش ہو، اگر پل موجود ہے، ایک شہر سے ہزاروں لوگ ادھر آتے ہیں، ادھر والے ادھر جاتے ہیں، شہر والوں کا آپس میں کوئی رابطہ کاٹ نہیں سکتا. یاد رکھو، ضلالت و گمراہی کی جتنی ہوائیں چلیں، شرک و بدعت کے جتنے بھی سیلاب آئیں، تباہی اور بربادی کے جتنے بھی اندھیریاں چڑھیں، اگر امت اور نبوت کے درمیان والا پل صحابہ کا موجود ہے، امت نبوت کے دروازے پہ جاتی رہے گی، ہدایت پاتی رہے گی، اسے کسی اندھیری طوفان اور سیلاب سے کوئی خطرہ اور پرواہ نہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ پل ٹوٹ جائے تو آپ جانتے ہیں پھر رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جب 2 ملکوں کی جنگ ہوتی ہے، شرک و بدعت کے جتنے بھی سیلاب آئیں، تباہی اور بربادی کے جتنے بھی اندھیریاں چڑھیں، اگر امت اور نبوت کے درمیان والا پل صحابہ کا موجود ہے، امت نبوت کے دروازے پہ جاتی رہے گی، ہدایت پاتی رہے گی، اسے کسی اندھیری طوفان اور سیلاب سے کوئی خطرہ اور پرواہ نہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ پل ٹوٹ جائے تو آپ جانتے ہیں پھر رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جب 2 ملکوں کی جنگ ہوتی ہے، آپس میں جنگ لگتی ہے، پاکستانی لوگ ہم اس لحاظ سے تجربہ کار ہیں کہ ہماری جنگیں ہوتی رہتی. آپ دیکھیں جب خطرات ہوتے ہیں تو ہماری فوج کے جوان بارڈر پر بھی جاتے ہیں، مگر اپنے ملک کے پلوں کے اوپر جا کر گنے فٹ کر دیتے ہیں. کوئی ان سے پوچھے جنابے والا آپ نے پل پر گنے کیوں لگا دی ہیں؟
100 میل دور ہے، 1000 میل دور ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس پل کی حفاظت کے لیے گرنے لگائی ہیں۔ کیوں؟ کہ خطرہ ہے کہیں دشمن کا کوئی جہاز اڑ کر یہاں آ کر اس پل کو نہ توڑ دے۔ دشمن پل کو توڑنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اسلام کا دشمن بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ پل جو امت کو نبوت سے ملاتا ہے اس پل کو توڑ دیا جائے، اس پل کو توڑ دیا جائے۔ اور وہ پل صحابہ ہے، جس طرح تیرے ملک کے جوان اپنے ملک کی سرحد پر بھی پہرا دیتے ہیں، پلوں پر بھی پہرا دیتے ہیں، پہرا دیتے ہوئے دشمن کے حملے کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ملت اسلامیہ ہو چاہے سپاہی شہابہ ہو، یہ دین کے پل پر پہرا دیتے ہیں۔ جان جاتی ہے چلی جائے، ہتھکڑی آتی ہے چلی جائے، بیڑی آتی ہے لاکھ آئے، زہر آتی ہے 1000 آئے، ہتھکڑی زہر بیڑی قبول ہے، ماں کی وادیوں میں سونا قبول ہے، مگر دین کے پل پر پہرا دے کے چھوڑیں گے۔ صحابہ صحابہ دین کا پل ہے، پل۔ مجھے ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج دشمن اس پل کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور وہ آئے روز نئے سے نئے انداز میں حملہ آور ہو رہا ہے، اور دوستوں کو اس پل کی اہمیت کا احساس نہیں ہو رہا۔ میرے پاس کرسی کے اوپر وہ 11 صفحات پر مشتمل یادداشت جو پاکستان کے شیعہ نے وفاقی وزیر تعلیم کو پیش کی ہے، اس کی فوٹو کاپی موجود ہے اور اخبارات کے تاشے موجود ہیں، جس میں ساجد نقوی نے اپنی صدارت میں اجلاس کر کے اپنا نمائندہ ضیاء الدین رضوی کو بنا کر شمالی علاقہ جات میں ہنگامے کرائے، سکردو میں ایس پی کے دفتر کو آگ لگوائی، ڈی سی کے دفتر پہ حملہ کروایا، کالجوں یونیورسٹیوں میں ہڑتالیں کرائی، اور پھر وفاقی وزیر تعلیم سے زبیدہ جلال سے آ کر ملاقات کی اور مطالبہ کیا کیا؟ میں آپ کو مطالبہ پڑھ کر سناؤں، خدا کی قسم اس مجمع میں آگ لگ جائے۔ کیا مطالبہ کیا؟ مطالبہ یہ کیا ہے، سنو، مطالبہ یہ کیا، پورے خط کی فوٹو کاپی ہے جو وفاقی وزیر تعلیم کے نام لکھا گیا۔ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو کتابیں شائع کی ہیں جو سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں اردو جماعت کی کتاب ہے یا اسی طرح دینیات کی کتاب ہے، معاشرتی علوم کی کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے، یا اسی طرح کوئی اور اسلامیات اختیاری کی کتاب ہے، اسلامیات لازمی بی اے کی کتاب ہے، اسلامیات لازمی نوم دان کی کتاب ہے، مطالعہ پاکستان نوم دان کی کتاب ہے، انگریزی جماعت 8ویں کی کتاب ہے، اسلامیات اختیاری نوم دان کی کتاب ہے۔ ایک ایک کتاب کا سوال لے کر ایک ایک کتاب کے پرچے کی نشاندہی کر کے مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیا مطالبہ؟ فلاں صفحے پر ابو بکر کا نام ہے، حذف کیا جائے، فلاں صفحے پر عمر کا نام ہے، حذف کیا جائے، فلاں صفحے پر عثمان کا نام ہے، حذف کیا
دشمن کی حالت یہ ہے، جرأت یہ ہے، وہ آدمی سمجھتے ہیں جب تک صحابہ کے نام کتابوں میں موجود ہیں، نصاب میں موجود ہیں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں میں موجود ہیں، جب تک صحابہ والا پل محفوظ ہے، امت کو صحابہ سے دور ہے۔ اس نے مطالبہ کر دیا، یہ ٹھہرو، اس نے مطالبہ کیا کہ یہ نام نکالے جائیں، اور افسوس، سد افسوس، اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، خدا کی قسم 1400 سال میں کبھی اتنا بڑا قدم صحابہ کے خلاف نہیں اٹھایا گیا۔ 1400 سال میں کبھی صحابہ کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا۔ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا دشمن نے کہ صحابہ کے نام نکالو، مگر دوستوں کو، علماء کو، شیخ الحدیث کو، دینی لیڈر کو، مذہبی لیڈر کو کوئی احساس نہیں ہے۔ میرے پورے پاکستان میں سوائے اعظم تارک کے اس کے خلاف کوئی وہ ہے تو سامنے لا، کوئی بیان سامنے ٹھہرو، کوئی ایک سامنے لا۔ میں کہتا ہوں شیعہ کو کیا کہنا ہے؟ شیعہ نے جو کرنا تھا کر لیا۔ میں تو اپنا کی بات کرتا ہوں، میں تو اپنا کی بات کرتا ہوں، اپنا میں سارے ہیں، حکومت بھی اپنوں کی ہے، علماء بھی اپنے ہیں، مدرسے بھی اپنے ہیں، پولیس والے بھی اپنے ہیں، انتظامیہ والے بھی اپنے ہیں۔ اور مجھے بتلاؤ مسلمانوں، تمہارے صحابہ کچھ نہیں لگتے؟ کہاں گیا؟ یہ دیکھو، یہ صحابہ کرام کے خلاف اتنا بڑا مطالبہ پاکستان میں کیا گیا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ جواب ملا یہ فروئی مسئلہ ہے، یہ فروئی مسئلہ ہے۔ اور کہا گیا تو کہنے لگے سپاہی صحابہ والے جانے، ان کا کام جانے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم خدا کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہم خدا کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ سیاستدان کو سیاست قبول، مدرسے والے کو مدرسہ قبول، پولیس والے کو وردی قبول، وزیر کو وزارت قبول، ہمیں صحابہ کی محبت قبول، ہمیں صحابہ کی سنا۔ ساری دنیا چپ ہو جائے، اس کی مرضی ہے، اعظم تارک اور اس کی جماعت صحابہ کی عزتوں پر، نموز پر جان دے دے گی، مگر صحابہ کے مسئلے پہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ کیا ہوا؟ آج سے آپ کے خادم نے، آپ کے مذہبی اداکار نے اس کے خلاف 8 جلسے کیے، 8 جلسے، 9واں جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں آئی۔ میں منگل کے روز قومی اسمبلی میں گیا، میں نے وفاقی وزیر تعلیم سے کہا کیا خیال ہے، نام نکالنے ہیں؟ اس نے کہا مجھے پریزیڈنٹ نے کہا ہے اعظم تارک کو یقین دلا دو، صحابہ کے نام نصاب سے نہیں نکلیں گے، صحابہ کے نام نصاب سے نہیں نکلیں گے۔ میں نے کہا میری طرف سے یہ آواز جہاں تک پہنچتی ہے پہنچا دو، کوئی مائی کا نام اگر صحابہ کا نام نکالے گا ہم اسے پاکستان میں نہیں رہنے دیں گے، پاکستان سے نکال کے باہر کر دیں گے۔ یہ میرا بہت ہی محتاط لفظوں میں سیدہ سے میں اتنا کہتا ہوں، پاکستان میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ابھی نہیں کہا کہ 54 میں نہیں رہنے دیں گے، اسمبلی میں بھی نہیں رہنے دیں گے، کابینہ میں بھی، کرسی اقتدار پہ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ صحابہ، میں نوکر صحابہ تھا، میں غلام صحابہ تھا، میں صحابہ کے
کھاؤ، صحابہ کے در پر پہرا دیں گے جب تک رگوں میں خون ہے، جس میں جان ہے، جب تک بولنے والی زبان ہے، بھڑکنے والی آنکھیں ہیں، صحابہ کی عزت کے لیے، نماز کے لیے جان دے دیں گے، مگر کسی ظالم کو آج نہیں لانے دیں گے۔ دوستو، صحابہ کرام کی عزت، ان کے نماز کا مسئلہ میری ذات کا مسئلہ نہیں، میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بولو بولو میرے، بولو بولو میرے، انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ رکھی، میں اللہ کی رحمت دیکھ رہا ہوں۔ میں جب خطبہ پڑھ رہا تھا تو میرا گلا نہیں چل رہا تھا، میں نے دل ہی دل میں استغفار بھی کیا۔ میں نے کہا یا رب، میرے فلاں گناہ کی وجہ سے یہ بند ہو رہا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، تو مہربانی کر دے چلا دے ان لوگوں کی وجہ سے، آپ میں سے نیک لوگوں کی دعا سے انشاءاللہ گلا کھل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لکھنے والوں، تقریر لکھو، ڈر ور والی کوئی بات نہیں ہے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ ہم خدا کے سوا کسی بندے سے ڈرنا، میں خدا کی قسم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا شرک سمجھتا ہوں، شرک سمجھتا ہوں، کفر سمجھتا ہوں۔ جب خدا کے سوا اس جان کا مالک اور کوئی نہیں، جب عزت ذلت دینے والا اور ہے کوئی نہیں، جب موت و حیات کا مالک اور دوسرا کوئی نہیں ہے، جب روزی رساں اور کوئی نہیں ہے، جب نفع نقصان کا مالک اور کوئی نہیں ہے، تو پھر مجھے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ جیلوں سے نکال کر اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، وہ لا کر ڈانڈوں سے، گولیوں سے، بمبوں سے بچا لیتا ہے، تو میں اسی سے ڈروں، میں اور کسی سے کیوں ڈروں؟ کیوں ڈروں کسی اور سے؟ ڈر کر مسئلہ چھپانا ہمیں آتا نہیں آتا، اور نہ ہم مسئلہ چھپانے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، میرے نزدیک فتویٰ مسئلہ یہ ایمان ہے، ہم ایمان چھپانے والے، ہمارے مذہب میں ایمان چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کسی اور کا مذہب ہوگا کہ چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ، میں کیوں چھپاؤں؟ کوئی بری بات ہے؟ بے حیائی میں پردہ ڈال، برائی میں پردہ ڈال، گندگی اور خراست میں پردہ ڈال، ایمان پہ پردہ، غیرت پہ بدلا پردہ، دین پہ پردہ، ایمان پہ پردہ نہیں آ سکتا۔ ایمان پہ پردہ میں عرض کر رہا تھا، صحابہ کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کیسے؟ قرآن پڑھیے، آپ کے لیے انشاءاللہ یہ تقریر نہیں ہوگی جنہوں نے پہلے 2-4 دن پہلے میری تقریر نہیں سنی، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں آج میں قرآن کی وہ آیتیں بھی پڑھوں گا جو آپ نے ایسے تو پڑھی ہوں گی، ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، لیکن آپ بول اٹھیں گے کہ سمجھی آج ہی ہے، سمجھی آج ہی ہے۔ میں اپنی گاڑی میں قرآن کریم چھوٹا قرآن رکھتا ہوں، چھوٹے سے مراد 10 پاروں والا نہیں، یا بڑے سے مراد 40 پاروں والا نہیں۔ 10 بکری کھا گئی ہے، پھر وہ بکری بڑھتی بڑھتی دلدل بن گئی، پارے جو قرآن جو کھا گئی۔ میں پرانے پاک کا نسخہ گاڑی میں رکھتا ہوں، اکثر اللہ کی توفیق سے دوران سفر تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں اور نشان لگاتا ہوں صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں۔ سنو قرآن،
لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت 9 ذوالحجہ کو عرفات کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر اس وقت اتری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تمام 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے. جب 1.25 لاکھ جانشاروں کا اجتماع تھا، پیغمبر کے جانشار وفادار آپ کے گرد پروانوں کی طرح جمع تھے. اس وقت یہ آیت لے کر جبریل آئے اور کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا ہے. کس کو؟ بولو بولو کس کو؟ کس کو؟ آدھا ترجمہ کر رہے ہیں. آدھا ترجمہ نہ کرو، پورا کرو. مانا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا تمہارے دین کو، تمہارے دین کو، تمہارے دین. کیا کہا؟ کیا کہا؟ تو دین کس کا؟ بولو بولو دین کس کا؟ دین کس کا؟ اور صحابہ کس کے؟ علماء کے لیے. قرآن دوسری جگہ سے پڑھو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے نبی کے ساتھیوں، جو تم میں سے صاحب ایمان ہیں، ہمارے صالحہ پر کاربند ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کی حکومت ان کے ہاتھوں میں دے دوں گا جیسے پہلے لوگوں کو دی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، میں زمین میں تمہارے دین کے قلعے گاڑ دوں گا. وہاں بھی کہا دین تمہارا، یہاں بھی کہا دین. تو دین کس کا ہوا؟ صحابہ کس کے ہوئے؟ صحابہ دین والے، دین صحابہ کا. صحابہ دین کے اور دین آگے سنو. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں خدا نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا. جیسے بیٹا باپ شہر سے آتا ہے، لو جی تمہارے لیے یہ چیز لایا ہوں، تمہارے لیے یہ چیز لایا ہوں، تمہارے لیے یہ چیز لایا ہوں. بیٹا کھڑا ہوتا ہے، ابو میرے لیے کیا لائے ہو؟ کہتا ہے بیٹا میں نے پورے شہر سے تمہارے لیے یہ چیز پسند کی ہے، تمہارے لیے یہ چیز پسند کی ہے. دین صحابہ کا. اسلام کو اللہ نے کس کے لیے پسند کیا؟ رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا. توجہ. دین کس کا؟ بولو بولو کس کا؟ چھوڑو بھائی، توجہ سے تقریر سنیں. میں پوری پرچی دینے سوال کرنے کی ایسی اجازت دوں گا کہ ہر آدمی کھڑے ہو کے کر سکتا ہے، لیکن توجہ سے پرچی میں خود لے لوں گا، کسی کو نہ پکڑائے. دین صحابہ کا اور اسلام، بولو 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 اسلام. تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، وہ شخص دیندار ہے، وہ شخص مسلمان ہے جو صحابہ کا تابع دار ہے. جو صحابہ کا تابع دار، جو صحابہ کا تابع دار نہیں، جو صحابہ کا حبدار نہیں، جو صحابہ کا وفادار نہیں، وہ دیندار نہیں، وہ مسلمان نہیں. بات میری نہیں، فیصلہ قرآن کا. بات میری نہیں، فیصلہ ایک ایک بات پہ آیت. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ لائے، پھر تم بھی ہدایت یافتہ. اور دوسری جگہ فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو صحابہ کی اخلاص سے اتباع کریں گے، اخلاص سے اتباع کریں گے،
خدا صحابہ سے بھی راضی ہے، ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ صحابہ کی ابتدا ہدایت حاصل ہونا، صحابہ کی فرما برداری، خدا کی رضا کا حصول، کیا مطلب؟ توجہ ہے؟ فرمایا صحابہ مفلحون، کامیاب، صحابہ کے پیچھے چلو تم بھی، صحابہ فائزون، کامران، صحابہ کے پیچھے چلو تم بھی، صحابہ متقون، متقی پرہیزگار، تم پیچھے چلو تم بھی متقی، صحابہ صادقون، سچے، تم بھی دامن پکڑ لو تم بھی، صحابہ راشدون، رشد و ہدایت کے مینارے، تم بھی پیچھے چلو تم بھی رشد و ہدایت کے مینارے، صحابہ خیر البریہ، ساری دنیا سے اعلیٰ، تم پیچھے چلو تم بھی اعلیٰ میں سے شامل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ گے۔ اور اگر صحابہ کا راستہ نہیں اپناؤ گے، صحابہ کا راستہ ہے توجہ، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ وَإِنْ تَوَلَّوْا، تولو کا معنی ہے منہ پھیرو گے، اگر صحابہ سے منہ پھیرو گے، منہ، یہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، ابھی میں نے رخ دوسری طرف کر کے آپ کی طرف پشت کی، اس کا معنی ہے تولو، منہ پھیرنا۔ صحابہ کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، منہ پھیرو گے، اس کا معنی ہے تولو، منہ پھیرنا۔ صحابہ کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، منہ پھیرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی، اسی پر بس نہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے صحابہ کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے کی اختیار کیا، کسی اور رستے پر چلا، تو کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ، صحابہ سے منہ پھیرو گے تمہیں آ جاؤ گے، صحابہ سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرو گے جہنمی بن جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں صحابہ کامیاب، جو پیچھے چلے وہ بھی، جو پیچھے چلے وہ بھی، جو پیچھے نہ چلے وہ ناکام، وہ صحابہ رشد و ہدایت کے مینارے، جو پیچھے چلے وہ بھی ان کے ساتھ، جو انکار کرے وہ ضلالت و گمراہی کا نشان۔ صحابہ متقون، دشمن منافقون، صحابہ صادقون، دشمن کاذبون، صحابہ حزب اللہ، دشمن حزب الشیطان، صحابہ خیر البریہ، دشمن شر البریہ، دشمن یاد رہے گا، پھر کہہ رہا ہوں صحابہ کامیاب، دشمن زور سے بولنا، دشمن، صحابہ کامیاب، دشمن، صحابہ سچے دشمن، جھوٹے، صحابہ سچے دشمن، صحابہ متقی دشمن، منافق، صحابہ متقی دشمن، صحابہ خیر البریہ دشمن، صحابہ رحمان کا لشکر دشمن، صحابہ پہ خدا ناسی دشمن پہ، صحابہ جنتی دشمن، صحابہ پکے مومن دشمن، پکے میں نہیں کہتا، قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن، اولئک هم الکافرون حقا، فیصلہ قرآن کا ہے، صحابہ پکے مومن ہیں، دشمن پکا کافر ہے۔ صحابہ وجوہ یومئذ مسفرہ، چمکتے ہوئے چہرہ والے، دشمن وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، جس کے چہرے پر گرد و غبار ہے۔ صحابہ روشن چہرے والے، دشمن منہ پہ بھی خاک اور سر پہ بھی، منہ پہ بھی خاک اور سر پہ بھی، ظاہرۃ مستعصیہ،
صحابہ ہنسنے والے، مسکرانے والے، چاند کی طرح چمکنے والے، اور دشمن وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، غبار آلود چہرے والا اور کالے چہرے والا اور سیاہ چہرے والا۔ صحابہ روشن چہرے والے، دشمن سیاہ چہرے والے، صحابہ چمکدار چہرے والے، دشمن غبار آلود چہرے والا، صحابہ کرام بررہ ساری کائنات سے اعلیٰ صحابہ، اور دشمن اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک هم الکفرۃ کرو مانا کفرۃ الفجرہ، مانا کیا ہوا؟ دشمن بدبودار کافر، دشمن غلیظ ترین کافر، دشمن بدترین کافر۔ میرا فیصلہ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، کرو قرآن کے فیصلے پہ FIR درج کرو، قرآن کے فیصلے پر۔ قرآن واضح کرتا ہے صحابہ کامیاب دشمن، صحابہ خدا کے لشکر دشمن، صحابہ پہ خدا کی رحمت دشمن پہ خدا کی لعنت، صحابہ پہ خدا کی رحمت دشمن پہ خدا کی، صحابہ جنتی دشمن، صحابہ پکے مومن دشمن، صحابہ چمکتے ہوئے چہروں والے دشمن، غبار آلود، صحابہ روشن چہرے والے دشمن، سیاہ چہرے والے صحابہ، خیر البریہ دشمن، شر البریہ صحابہ، جنتی دشمن، جہنمی صحابہ پہ خدا راضی، دشمن پہ خدا ناراض، صحابہ کرام بررہ ساری کائنات سے اعلیٰ، دشمن ساری کائنات سے گندا کافر۔ فیصلہ قرآن پہ ہے، صحابہ کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، صحابہ کے پیچھے چلو گے، پیچھے چلو گے۔ سبحان اللہ، صحابہ کون صحابہ؟ کون صحابہ؟ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے جانشارو، میدان جنگ میں تم اترتے ہو تلوار لے کر، کفر کے کاٹتے ہو، تم تلوار نہیں چلاتے، میں خدا چلاتا ہوں۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نہیں لڑتے، میں لڑتا ہوں۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے محبوب بدر کے میدان میں مٹھی مٹی کی بھر کر تو نے نہیں پھینکی، خدا نے پھینکی۔ نبی کے صحابہ جانشارو، بدر کے میدان میں تم نہیں لڑے، خدا لڑا، تم نہیں لڑے، بلکہ استقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ من الملائکۃ مصفین۔ تو وقت یاد کرو جب پیغمبر اپنے جانشاروں سے کہہ رہا تھا دیکھو تمہاری مدد کے لیے خدا کا 3000 فرشتوں کا لشکر آ گیا ہے۔ بڑا ہی تصویر وقت تک، اگر تم صبر کرو گے، مزید تقویٰ اختیار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 5000 فرشتے خدا بھیجے گا۔ اور صحابہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ۔ اور کے میدان میں زخمی ہوئے، ظاہری طور پر شکست ہوئی، ابھی زخموں سے خون بہ رہا تھا، دشمن ایک مرتبہ بھاگ گیا، پھر کسی نے آ کر کہا کہ دشمن واپس آ رہا ہے تاکہ روز روز کا کام ختم کر دے۔ اب یہ زخمی تھے، تڑپ رہے تھے، جب دیکھا کہ دشمن پھر آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، گھروں کو نہیں بھاگے، پریشان نہیں ہوئے، فزادہم ایمانا، ایمان اور بڑھ گیا، جرأت پھر لوٹ آئی اور کہنے لگے حسبنا اللہ۔ کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں جو ساتھی شہید ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں جو ہم زخموں سے چور ہیں۔ دشمن سے کہا تو نے کیا آنا ہے، ہمارے ہیں۔ حضور نے فوراً فرمایا ایک دستہ تیار کرو، پیچھے بھاگو۔ جب ایک دستہ تیار ہو کر پیچھے بھاگا، ابو سفیان ساتھیوں کو لے کر دوڑ گیا، اس نے کہا یہ کوئی انسان ہے؟
کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا سر زخمی، کسی کا جسم زخمی، اس کے باوجود ہمارے پیچھے بھاگے آئے، بھاگ جاؤ کہیں یہ کامیابی شکست میں نہ بدل جائے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ شیعتہم، پورا قبیلہ بھی کھڑا ہو جائے، خدا اور اس کے رسول سے جو رشتہ جڑ گیا ہے وہ توڑ، باپ چھوڑ دیں گے، بھائی چھوڑ دیں گے، بیٹا چھوڑ دیں گے، برادری چھوڑ دیں گے، مگر محبوب نہ تجھے چھوڑیں گے نہ مجھے چھوڑیں گے، نہ تجھے چھوڑیں گے نہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے دلوں پر میں خدا نے ایمان لکھ دیا ہے، جن کے دلوں پر میں خدا نے ایمان حاصل کر کے لگا۔ دنیا کے لکھے مٹ جاتے ہیں، اسمبلیوں کے لکھے مٹ جاتے ہیں، آرڈیننس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، دستور میں ترمیم ہو جاتی ہے، مگر خدا کا لکھا بدل، خدا کا لکھا بدل اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ خدا نے صحابہ کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے، صحابہ کے دلوں پر ساری دنیا بدل سکتی ہے مگر صحابہ ایمان کو چھوڑ آگے چلے۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر کے ساتھیوں، میں خدا نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا۔ ایمان کو تمہارا، کسی کو کسی محبوب کی فکر، کسی کو کسی معشوق کی فکر، صحابہ کا محبوب ایمان ہے، وہ ایمان پہ لٹو ہیں، وہ ایمان کے لیے مرتے ہیں، وہ ایمان کے لیے جیتے ہیں، انہیں ایمان کے سوا کوئی اور پیارا نہیں لگتا۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، ایمان صحابہ کا محبوب بن گیا ہے۔ فرمایا محبوب بن گیا ہے، یہ بات میں بھی نہیں چاہتا کہ محب محبوب سے دور رہے، محب محبوب سے، دنیا محبوب محب کو ملنے نہیں دیتی۔ ایمان میں نے تمہارا محبوب بنایا ہے، میں خود ملاتا ہوں، میں خود وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں خدا نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے۔ اب ایمان کو سجا کر، چمکا کر تمہارے دلوں میں میں خدا نے اتار دیا، تمہارے دل کی کوٹھڑی میں ایمان کو سجا کر میں نے بھیج دیا ہے کہ جاؤ ان کے دل کی کوٹھڑی میں جا کر آباد ہو جاؤ، حاصل کر کے لگاؤ۔ امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ جھنگوی زبان میں کیا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اللہ ایمان نو گانے پا کے، اور تسی گانے کی سمجھو، اللہ ایمان نو گانے پا کے، اللہ ایمان نو بندے لا کے، گانے کہتے ہیں زیورات کو، جیسے دلہن کو زیورات پہنا کر سجایا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے ایمان کو سجا کر بھیجا، میں نے ایمان کو، اللہ ایمان نو گانے پا کے صحابہ کے دلا چکا چکے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جدید لفظوں میں، اللہ نے ایمان کا میک اپ کر، اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے، خدا نے ایمان کی آنکھوں میں کجلا ڈال کر، اس کے ہونٹوں پہ سرخی لگا کر، اس کے گلے میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں زیور ڈال کر، اللہ نے ایمان کو چمکا کر، سجا کر صحابہ کے دلوں میں اتار دیا۔ صحابہ کے، بولو بولو، صحابہ کے ایمان سچ دھج کے ساتھ صحابہ کے دلوں میں آ گیا۔ ایمان آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، توجہ ہے اور سن لو، کوئی سنائے گا تمہیں یہ باتیں، دو چار قصے یاد کر لینے کا نام نہ خطابت ہوتی ہے نہ علم ہوتا ہے۔ بخدا جب میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں، میں کوئی تعلیم یا فخر کی بنیاد پہ نہیں کہتا،
آج سے اور انکساری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرے سامنے قرآن کی ایسے کھڑکی کھل جاتی ہے، پھر صحابہ کے بارے میں جو آیات ہوتی ہیں ایسے اترنا شروع ہوتی ہے، ایک آ رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، تیسری آ رہی ہے، بفضل اللہ تعالیٰ میں کھڑے کھڑے صحابہ کے بارے میں 300 آیتیں پھر بدی پڑھ سکتا ہوں، بڑے سوچے سمجھے پڑھتا چل جاؤں گا۔ صحابہ کون ہے؟ کون صحابہ؟ آگے کر کے ذکر کرتا ہوں، فرمایا ایمان کو سجا کر صحابہ کے دلوں میں داخل، تو پھر ہوا کیا بھائی؟ یہ ایمان داخل ہوا، ایمان سچ دھج کے ساتھ داخل ہوا، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ، دوسری طرف سے کفر بھاگ گیا۔ جیسے روشنی آئے اندھیرا بھاگ جاتا ہے، جان حق مذاق الباطل، حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، ایمان داخل ہوا کفر بھاگ گیا، ایمان داخل ہوا کفر والفسوق، ایمان داخل ہوا فسق بھی بھاگ گیا۔ اس نے کہا ہم میں بھی چلوں۔ اب یہاں میری بھی گنجائش ہے، ایسے سمجھو نا جیسے ایک گھر میں شیر آ گیا تو گیدڑ بھاگ گیا، کتے اور آ گیا، اسی بھی چل رہے ہیں، اسی بھی چل رہے ہیں۔ لومڑی نے کہا جی تھی چلنا تو میں پھر دیکھا میں بھی چلنی ہوں ساڑھا تھے گزارا اور خدا کی قسم سمجھو آج ایمان کو سجا کر ان کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ کر رہا ہی نہیں کفر بھاگا، والفسوق فسق بھی بھاگ گیا، والعصیان عصیان نے کہا میں بھی جا رہا ہوں، عصیان نے کہا میں بھی ٹھہرنے کے لیے تیار، فسق نے کہا میں بھی ٹھہرنے کے لیے تیار، کفر نے کہا میں بھی جانے کے لیے تیار۔ اب ایمان ہی ایمان ہے کفر، اب ایمان ہی ایمان ہے فسق، اب ایمان ہی ایمان ہے نافرمانی۔ اولئک هم الراشدون۔ اب جب ہدایت ہی ہدایت ہے، ایمان ہی ایمان ہے، کفر کا فسق کا عصیان کا نام و نشان نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ فرمایا اولئک هم الراشدون۔ اب تو پھر یہ رشد و ہدایت کے مینارے بن گئے، اب تو پھر یہ رشد و ہدایت کے فضلا من اللہ و نعمہ، یہ خاص خدا کا فضل اور نعمت ہے جو صحابہ کو ملی ہے، کسی اور دوسرے کو آگے سے قرآن کہتا ہے، توجہ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، بری بات ہے، خاموش خاموش۔ آپ کو یہ تو خیال ہے کہ آپ تنگ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بھی تو خیال ہونا چاہیے کہ جو کھڑا ہے وہ کتنا پریشان ہے۔ میں بات نہیں کرتا میں کہاں سے آ رہا ہوں، اور ابھی تقریر میری ختم ہونے کے بعد صبح ظہر کی نماز کے بعد میں نے ایبٹ آباد میں جا کے تقریر کرنی ہے، سونے مونے والی بات نہیں ہے، کئی کے دن گزر جاتے ہیں، چار پائی پہ لیٹنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہم جو خون جگر جلا رہے ہیں تو آپ کے لیے، تاکہ بات سینوں میں اتر جائے، کوئی پتہ نہیں زندگی کس موڑ پہ جا کر ختم ہو جائے، کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، کون کیا سوچ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اپنی نجات سمجھتے ہیں، کسی پریشان نہیں کرتے، کسی پریشان نہیں۔ صحابہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ میرے ایمان کا مسئلہ، میری نجات کا مسئلہ۔ قرآن پڑھیے، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ۔ صحابہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے ساتھ میں خدا نے تقوی لازم کر دیا، بولو بولو تقوی لازم کر دیا۔ کیسے؟ جیسے میں خدا نے سورج سے روشنی لازم کر دی، سورج سے روشنی لازم، آگ سے گرمی لازم، برف سے ٹھنڈک لازم، پھول سے خوشبو لازم، پھول سے خوشبو لازم، اسی طرح صحابہ سے ایمان لازم، تقوی لازم۔ وَأَلْزَمَهُمْ، تقوی ایمان سب ایک ہی چیز کا نام ہے، صحابہ سے تقوی لازم کرتی ہے،
جس طرح کوئی مائی کا ڈال سورج سے روشنی چھین ہے، صحابہ سے تقویٰ چھین ہے۔ اب قرارداد لکھیں، سارے ملک کے لوگوں کے دستخط کرائیں بخدمت جناب پرویز مشرف صاحب۔ آج کل سورج کی روشنی اور گرمی کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں، مہربانی کر کے سورج سے روشنی کو جدا کر دیں۔ کر لے گا؟ پھر آگے بڑھو جناب بش صاحب، کوئی ایٹم بم چلا دے کہ سورج سے روشنی جدا کر دے، ہو سکتی ہے؟ فرمایا اگر ساری دنیا کے بادشاہ مل کر، اسمبلیاں مل کر، سینٹ مل کر سورج سے روشنی جدا نہیں کر سکتے، ابو بکر سے صداقت جدا نہیں کر سکتے، عمر سے عدالت جدا نہیں کر سکتے، عثمان سے حیا جدا نہیں کر سکتے، علی سے شجاعت جدا نہیں کر سکتے، صحابہ سے ایمان جدا نہیں کر سکتے۔ بادشاہ یہ تو خدا نے لازم کر دیا۔ توجہ ہے؟ آگے سنو، وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتے ہیں یہ بات کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہوئی، ایسے ہی کچھ لوگ راہ جا رہے تھے، میں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو تمہیں نبی کا صحابی بنا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا کہ میں نے حادثاتی طور پر کچھ لوگوں کو پیغمبر کا صحابی بنا دیا۔ وَقَالُوا أَحَقَّ بِهَا، تو علماء جانتے ہیں اس میں تفسیر کا معنی ہے، سیغہ ہے جس کا معنی ہے سب سے زیادہ حقدار یہی تھے، پیغمبر کی صحابیت کے، رفاقت کے، صحبت کے، پیار کے، وفا کے سب سے زیادہ حقدار وَأَعْلَىٰ، سب سے زیادہ اہل۔ خدا کہتا ہے ان سے زیادہ اہلیت کسی اور میں ہے، ان سے زیادہ حقدار کوئی اور نہیں تھا۔ کون ہے یہ لوگ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے محبوب، میرا حکم یہ ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو صحابہ کے لیے وقف کر دیں، وقف کر دیں، انہی میں رہا کرو، انہی میں بیٹھا کرو، انہی میں اٹھا کرو، انہی کے ساتھ چلا کرو، انہی کے ساتھ مسکرایا کرو، انہی کے ساتھ مشورہ پھر عمل، انہی کے ساتھ مشورہ کیا کرو، بس انہی کے ساتھ رہو، کسی اور کے ساتھ رہنے کی ضرورت علماء کرام سنو، آیت سنو، آیت لا تعدوا اینا کانہم، لا تعدوا اینا کانہم، میرے پیغمبر اب اپنی آنکھیں، اپنی نظریں ان صحابہ سے ہٹانا نہیں، ہائے ہائے، اب اپنی نظریں لا تعدوا، غلط مانا کروں، لا تعدوا اینا کانہم، میرے محبوب اب اپنی آنکھیں صحابہ سے ہٹانا، بار بار دیکھو، ہزار بار دیکھو، انہی کو دیکھو، یہی تیرے پھول ہیں، یہی تیرا باغ ہے، یہی تیرا گلشن ہے، اسی کو دیکھ، اسی کو دیکھ، کسی اور کو لا تعدوا، فرمایا آنکھیں ہٹانا نہیں۔ اب اس پر ایک بات کہتا ہوں، انسان کی ایک فطرت ہے، کیا وہ حسین کو دیکھتا ہے تو ٹک کے دیکھتا ہے، کوئی کان میں کہے اس سے بھی بڑا حسین، اس کو چھوڑتا ہے، دوسرے کو دیکھتا ہے، کوئی کہے اس سے بھی زیادہ حسین، وہ تیسرے کو دیکھتا ہے، وہ تیسرے کو دیکھتا ہے۔ حسین کو دیکھ کر احسن کی طرف دیکھتا ہے، جمیل کو دیکھ کر اجمل کی طرف دیکھتا ہے، ادنا کو دیکھ کر اعلیٰ کی طرف دیکھتا ہے، نظر ٹکتی نہیں کہ اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی اعلیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اب ان سے ہٹ کر کسی اور کو دیکھنا نہیں۔ کیا مطلب؟ میرے پیغمبر اب کائنات میں ان سے اعلیٰ کوئی نہیں، ان سے افضل کوئی نہیں، ان سے اشرف کوئی نہیں، ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ جب ان سے اعلیٰ ہے کوئی نہیں تو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف دیکھنے کی، ان سے آگے ہے ہی نہیں۔ تو آخری نبی ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم، امت میں صحابی اعلیٰ ہوتے ہیں، ساری کائنات کے صحابہ سے یہی اعلیٰ ہے۔
جب یہی حالت ہے پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو پاگل ہوتا ہے جو احسن کو چھوڑ کر حسین کی طرف آئے، جو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آئے، جو اجمل کو چھوڑ کر جمیل کی طرف آئے، وہ پاگل ہوتا ہے، دانا نہیں ہوتا۔ میرے محبوب تو میرا محبوب ہے نا، لہذا ان سے اعلیٰ کوئی نہیں، ان سے اشرف کوئی نہیں، ان سے اطیب کوئی نہیں، کانو حق کا دکھا، ان سے زیادہ حقدار کوئی نہیں، وہ اعلیٰ، ان سے زیادہ اہم کوئی نہیں، لہذا کسی اور کی طرف نظر بھی اٹھنا نہیں، اور کسی اور کی طرف دیکھنا، کسی اور کی طرف دیکھنا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے میرے خدایا؟ فرمایا یہ تو وہ ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی۔ آئے میری جان نکل جائے خدا۔ اللہ کیا فرما رہے ہو؟ سنو، صاحب دل کوئی ہے تو سنے، کوئی صاحب دل ہے تو سنے، تڑپ جائے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اوذوا فی سبیلی، کوئی کسی کے لیے مرا، کوئی عہدے کے لیے مرا، کوئی دولت کے لیے مرا، کوئی عورت کے لیے مرا، کوئی منصب کے لیے مرا، کوئی اقتدار کے لیے مرا، یہ مرے تو میرے لیے مرے، یہ مرے تو گھر چھوڑا میرے لیے، وطن چھوڑا میرے لیے، اولاد چھوڑی میرے لیے، بیوی چھوڑی میرے لیے، بچے چھوڑے میرے لیے، اور زندگی قربان کی تو میرے لیے، میرے لیے اوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں سلائے گئے، میرے راستے میں مر گئے، انگاروں کے جل گئے، تختہ دار پہ چڑھ گئے، چڑھ گئے تختہ دار پر۔ کون صحابہ؟ دیکھو دیکھو، وہ مکہ میں چوک میں کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جس کے سامنے تختہ دار ہے، تختہ دار ہے۔ اس کو سولی پہ لٹکانے لگے تو ایک نے کہا ٹھہرو، سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ خدا، اگر تجھے رہا کر دیا جائے، تیرے بدلے میں تیرے نبی کو لا کے سولی پہ چڑھا دیا جائے، یہ سودا منظور ہے؟ ہائے، بیڑی ہاتھ میں تھی، ہتھکڑی ہاتھ میں تھی، بیڑی پاؤں میں تھی، آنکھوں سے آنسو آئے۔ کہا کیا بکواس کیا تم نے؟ مجھے چھوڑو آقا کو، اور میری رہائی کے بدلے اگر آقا کے قدموں میں ایک کانٹا چبھنا بھی معاوضہ مانگو گے، میں کانٹا برداشت نہیں کروں گا، جان دے دوں گا، جان دے دوں گا، جان دے دوں گا۔ کہا پھر تیار ہو، ہم تلوار لائے ہیں، تیرا انگ انگ کاٹیں گے، تیرا جوڑ جوڑ کاٹیں گے۔ کسی نے کہا میں نیزہ ماروں گا، کسی نے کہا میں تھپڑ ماروں گا، کسی نے کہا میں پتھر ماروں گا۔ جس نے پتھر کھانے تھے اس نے کہا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا أَلَا يُشَكِّنْ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تم میرے ساتھ کیا کرو، کیا ہوگا مجھ سے، مجھے کون مارتا ہے، مجھے کیا مارتا ہے، مجھے کیسے مارتا ہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں تو شمع نبوت کا پروانہ ہوں، میں شمع نبوت پہ جل جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، ٹکڑے ہو جاؤں گا، لشکو والی، مجھے تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت صحابہ، مقام صحابہ، سپاہ صحابہ۔ اور میں بھی کہتا ہوں مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، کون کیا کہتا ہے، کون کیا فتویٰ لگاتا ہے، کون پتھر مارتا ہے، کون پھول برساتا ہے، کون گالی دیتا ہے، کون تعریف کرتا ہے، کون ساتھ دیتے ہیں، کون مخالفت کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ میں صحابہ کے درگاہ نہ کروں، جا کروں، تم جہاں جاؤ کیا گزرو، کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ کی عزت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے، ان کے ناموس کا پھیلا دکھاتے رہیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ہوگا؟ جو ہوتا ہے ہو جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ جیڑا سب کسی تو نکل جائے کر دے، جیڑی گولی مارنی ہے مار دو، جیڑا مقدمہ پوڑے پا دو، اپنے دل دیا حسرتاں مٹا دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کون صحابہ
کون صحابہ؟ ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ. کون صحابہ؟ فرمایا میرے محبوب وہ انہوں نے جو حدیبیہ کے میدان میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر نہیں، خدا کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اگلی بات ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق. اب تصور، نیچے ہاتھ محمد مصطفیٰ کا، اوپر ہاتھ 1400 جماعت باصفا کا، سب کے اوپر ہاتھ خدا ذوالجلال کا، سب سے اوپر ہاتھ پاک خدا کا، نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اوپر خدا کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہے. کوئی چھڑا سکتا ہے کوئی مائی کا راج تو چھڑا دے؟ خدا کے ہاتھ سے صحابہ کا ہاتھ چھڑائے، مصطفیٰ کے ہاتھ سے کوئی صحابہ کا ہاتھ چھڑا سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا. جلسہ ہوا، جلسہ اجتماع، بچہ ضد کرنے لگا اماں میں نے جلسہ سننے جانا ہے. کہا بیٹے وہاں بڑا رش ہوگا، بہت تھکم پیر ہوگی، رات ہے، گم ہو جائے گا، گلیوں میں کھو جائے گا، رستہ بھول جائے گا. کہا نہیں میں نے جانا ہے، ابو کی انگلی پکڑ کے چلے جاؤں گا. ماں کہتی ہے بیٹے تم نادان ہے، چھوٹا ہے، کمزور ہے، انگلی چھوٹ جائے گی، کھو جائے گا. کہنے لگا پھر ابو سے کہہ کہ یہ میری انگلی پکڑ لے. مجھ سے تو چھوٹ جائے گی، باپ سے تو نہیں چھوٹے گی. ماں قائل ہوئی، بیٹے کے ساتھ بھیج دیا. جلسہ سنا، ختم ہوئی دعا، ختم پیر ہوئی، لوگ بھاگے گھروں کو. گھر پہنچا، کہا جلسہ ہوا شکریہ سنی. پھر دعا ہوئی، لوگ بھاگے، رش ہوا، ختم پیر ہوئی. گر رہے تھے لوگ، ادھر ادھر جا رہے تھے. کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. تو گم نہیں ہوا، تو کھویا نہیں. کہتا ماں کیسے کھو سکتا ہوں، میرا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں تھا، میرا ہاتھ. کہتے ہو صحابہ کھو گئے، صحابہ گم ہو گئے، ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر شیطان نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. کن کے بارے میں؟ کن کے ہاتھ؟ خدا اور رسول کے ہاتھ میں ہے. خدا اور رسول کے ہاتھ اتنے کچے، اتنے کچے. صحابہ کون صحابہ؟ پھر صحابہ کی بات اور قرآن ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنکر والعاکفون لحدود اللہ. ترجمہ کر دینا صحابہ کون صحابہ؟ جب یہ آیتیں اتری تو صحابیات نے کہا ہمارا ذکر تو ہے نہیں. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. مردوں کا ذکر بھی قرآن میں، عورتوں کا ذکر بھی، عورتوں کا ذکر بھی. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح. قرآن میں جگہ جگہ صحابہ کا ذکر موجود ہے. دوستو جس جماعت کو صاحب ایمان قرآن کہے، جس کو کامیاب قرآن کہے، جسے جنتی قرآن کہے، جسے خدا کی فوج قرآن کہے، جسے مومنون حقہ قرآن کہے، جسے متقی قرآن کہے، جسے سچا قرآن کہے، جسے جنتی قرآن کہے. پھر اگر کوئی اسے جنتی نہیں کہتا وہ اعظم طارق کی بات کا منکر نہیں، وہ خدا کی بات کا منکر ہے. اور قرآن کا منکر تے بڑا مومن ہوتا ہے نا. قرآن کا منکر بڑا مومن بھائی، بڑے مومنین کرام ہوئے. قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کیا کہتا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے،
تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میں خدا دنیا اور آخرت میں تمہارا والی اور سرپرست اور مددگار ہوں، میں خدا ہوں تمہارے ساتھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا کی تکلیفیں اٹھا کر آؤ، تم جو مانگا کرو گے میں عطا کر دیا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ کہاں سے پڑھوں قرآن کو؟ صحابہ کے لیے قرآن کے احکام دیکھو، تعارف دیکھو، ارشاد دیکھو۔ مسلمانوں، آج یہ امت اور نبوت کے درمیان میں قائم ہونے والا پل، اسے دشمن توڑنا چاہتا ہے، دشمن اس کو ہٹانا چاہتا ہے۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اسلام کے اس پل کے پہرا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ ہم پہرا دیں گے، ہم پہرا دیں گے، ہم کٹ جائیں گے صحابہ پہ آنچ، ہم مٹ جائیں گے، صحابہ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ شاخ سے نام صحابہ کا، در چرچا عام صحابہ کا، اور جنت میں اگر جانا چاہے تو پلہ تھام صحابہ کا، پلہ تھام صحابہ کا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں خالق کائنات واضح طور پہ کہتا ہے، اسلام صحابہ کا دین، میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام تو صحابہ کا ہے، تم صحابہ والے اسلام سے ہٹ کر کوئی اور تلاش کرنا چاہتے ہو، جو مرضی لاؤ لن یقبل منہ، میں قبول نہیں کرتا۔ میں خدا کے ہاں وہ دھرم و مذہب قبول نہیں ہے جو میں نے صحابہ کے لیے اتارا ہے۔ جو اس کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ پڑھتے جائیے قرآن کو، کیسے صحابہ کے لیے قرآن بولتا ہے، کس انداز میں صحابہ کی مدح سرائی قرآن کرتا ہے۔ دعا کرو خالق کے کائنات ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، لوگ پوچھتے ہیں آپ کل تک تو صحابہ کے ناموس کی حفاظت کی بات کرتے تھے، اب آپ کیا کریں گے؟ ابھی تک جو میں نے تقریر کی ہے یہ ناموس صحابہ سے متعلق ہے یا کسی اور کام سے متعلق ہے؟ وہ خدا کے بندو، ہم نے تو ایک قدم اور آگے بڑھا دیا ہے، وہ یہ صحابہ کے ناموس کی حفاظت بھی کریں گے، صحابہ کا مشن بھی دنیا میں پھیلائیں گے۔ وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن ہے اسلام کی سربلندی، نظام خلافت راشدہ کا احیاء، شریعت مطہرہ کی بالادستی۔ یہ صحابہ کا مشن ہے۔ مکہ مدینے سے نکلے، پوری دنیا میں چھا گئے، اسلام کی دعوت و تبلیغ، اسلام کے غلبے کے لیے صحابہ نے جانیں دی ہیں۔ صحابہ کے ناموس کے لیے بھی لڑیں گے، ان کے مشن کے لیے بھی جانیں قربان کریں گے نہیں کریں گے؟ تقریر میں بھی بات نہیں کروں گا، لاؤ بھی سوالات پھر نہ کہنا۔ آپ تقریر نہیں کرو تو اس وقت میں لگایا تھا میک سے راج جلالہ اعظم خیرت، یہی نعرہ چند دن پہلے اس شخص نے شیعہ کے اسٹیج پر لگایا، ایک راج جلالہ ریاض بھی زیادہ لگایا تھا۔ دیکھو کتنی زبردست بات ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، کہا ہم نے اگر تو شکایت ہوگی، ٹھیک کہا ہے جس نے بھی کہا ہے۔ انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اس کو لوٹے کی طرح گھومنا نہیں چاہیے۔ چند دن پہلے یہ بھی وہی بات ہے، یہ بھی وہی بات ہے۔ خیر، کیا اپنے بڑے یا بزرگوں کے آگے ادب سے سر جھکانا جائز ہے یا نہیں؟ ادب سے سر جھکانا تو جائز ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ احترام سے، پیار سے، وقار سے بزرگوں کے سامنے سر اٹھا کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ادب سے سر جھکانا چاہیے۔ مگر سجدہ نہ زندہ کو ہے نہ مردہ کو ہے، سجدہ فقط ایک ذات خدا کو ہے۔ لو اور کوئی ہے کسی کا؟ بس لو، پھر میں آپ ہی سوال کا جواب دے دیا، خوشی نے ہوں کر دے جو نہیں ہے۔ کہتے جی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ او بھائی، میں
مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں جمالی کو کچھ بھی نہیں مانتا. یہ بات یاد رکھو. وہ عالم دین ہے, ان کا ایک علمی مقام ہے, وہ دیوبند کی شناخت ہے, وہ سیاست میں حضرت مفتی محمود کے وارث ہیں. میں جمالی کو کچھ نہیں مانتا, لیکن ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے ابھی مزید 86 ووٹوں کی اور ضرورت تھی. اگر صرف ایک ووٹ سے وہ بڑھتے ہوتے تو ایک نہیں میں 10 ووٹ اور بھی مانگ کر دے دیتا. ان کو ابھی اور ووٹوں کی ضرورت تھی. عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر ووٹ ادھر چلے جائے تو یہ بن جائے, ادھر چلے جائے تو وہ بن جائے. ایسی بات تھی نہیں. ان کو 86 ووٹ اور چاہیے تھے. میں کہتا ہوں 70 ووٹوں کا انتظام وہ کر لیں, 16 ووٹ میں آج بھی انتظام کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی بات, آپ نے عراق فوج بھیجنے کی بات کی. ہاں جی میں نے کی ہے. یہ کہہ کر کی ہے امریکی فوج نکل جائے, عالم اسلام کے خود مختار ادارے کے تحت اسلامی فوجیں وہاں جائیں اور سب سے پہلے پاکستانی فوج جا کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے. اگر یہ کہا جائے امریکی فوج کے ماتحت بھیجی جائے پاکستانی فوج, تو پاکستانی جوان امریکیوں کے نوکر بنا کر بھیجنا تو دور کی بات ہے, میں پاکستان کے کتے بھی امریکیوں کے ماتحت بنا کر بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں. ہم امریکیوں کے ماتحت تو اپنے کتے بھی بھیجنے کو تیار نہیں ہیں. اور کوئی سوال ہے؟ کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی ساجد نقوی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ بھئی بات یہ ہے, اب تو میں مجلس عمل سے بھی کہتا ہوں اور حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ صحابہ کے نام نصاب کی کتابوں سے نکالیں, میں سب سے کہتا ہوں مسلمانوں ایسے لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جماعتوں سے نکالیں. جس کو 1400 سال کے بعد صحابہ کا نام برداشت نہیں ہے, ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ کہہ دے ہمیں بھی ایسے بدبخت کا نام برداشت نہیں ہے. جس کے سینے میں صحابہ کا حیا نہیں ہے اس کے لیے ہمارے سینے میں بھی اس کا حیا. میں تو صاف کہا کرتا ہوں سب کو, حیا کرو گے حیا کریں گے. صحابہ کا حیا کرو گے ہم تمہارا, پھر تم بھی میرے ساتھ کہہ دو حیا کرو گے, وفا کرو گے, پیار کرو گے, ان سے صحابہ سے پیار کرو گے, شرم کرو گے, جرم کرو گے. اور اگر ظلم کرو گے, ستم کرو گے, جفا کرو گے, ستم کرو گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے ہم. تم کہو گے صحابہ کے نام نکالو کتابوں سے, میں کہوں گا ان کا نام نکالو اسلام اور مسلمانوں سے. تم کہو گے صحابہ برداشت نہیں, میں کہوں گا یہ ملعون برداشت نہیں. تم کہو گے صحابہ کا حیا نہیں, میں کہوں گا بے حیا مجھے تمہارا حیا نہیں. حیا کرو گے حیا کریں گے, وفا کرو گے وفا کریں گے, کرم کرو گے کرم کریں گے, شرم کرو گے شرم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. باغ فتق والا مسئلہ جی اٹھاتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر نبی پاک کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. ہم کچھ اور تھی حضرت ابو بکر حضرت عمر تو سب سے پہلے جنازہ پڑھنے والوں کی سب میں موجود ہیں. باغ فتق والا مسئلہ کہ وہ فتق کا باغ, وہ تو چند کھجورے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری حکومت اقتدار اور اپنا مسلح ابو بکر صدیق کو دے دیا, تو چند کھجوریں بچانے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے میں شیعوں سے کہتا ہوں اگر چند کھجوروں کا ایک جھگڑا ہے تو میں ایک ایک کھجور کے بدلے میں تمہیں 100 کھجور دینے کو تیار ہوں, پھر اس جھگڑے کو چھوڑ دو. کیا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے؟ چند کھجوروں کا نام لے کر صدیق اکبر تو گالیاں دیتے ہو, شرم کرو. صدیق کو گالیاں دینے والے تیرے دل میں ایمان کا ذرہ ہوتا تو تیری زبان پر صدیق کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ ہوتا. معلوم یہی ہے کہ تیرے دل میں ایمان ہے, ایمان ہے. ہم دعا کہنے کرونی جاؤ لے نہیں, میں تو ایسا نام نہیں لوں گا, یہ جو غلط نام لکھا ہوا ہے جی. کہتے ہیں
فلاں کہہ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام رائج کریں گے جبکہ ان کی جوڑی میں خلفائے راشدین کے دشمن ہیں، تو بھائی یہ انہی سے پوچھنا چاہیے، یہ انہی سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی دشمن آپ نے ساتھ بٹھائے ہیں، نظام آپ خلافت راشدہ کا لائیں گے تو کیسے لائیں گے؟ سوال تو بڑا معقول ہے، مگر جواب دینا میری ذمہ داری نہیں، جواب دینا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا رب نستعين. میری سب ساتھیوں سے میری التماس ہے اب تو جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جاؤ اور دروشی پڑھو بلند آواز سے. شاباش. اللهم صل على سيدنا مولانا